میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جائیے ان کی خدمت کیجئے، یہی آپ کے لیے جہاد ہے۔ یہاں سے دین سمجھا جا سکتا ہے بیٹا، ماں باپ تڑپ رہے ہوں، بیٹا جہاد کرے یا بیٹا تبلیغ کرے، بیٹا بزرگان دین کی خدمت بھی کرے تو بیٹا اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ یہ اٹل حقیقت ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو دین بتا دیا گیا ہے وہ واضح ہے۔ آنے والے نے کیا کہا تھا، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تلوار لے کر اللہ کے دشمنوں کی صف میں اتر جاؤں، اور اتنا بڑا کام کہ ابھی شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دی جاتی۔ اتنے بڑے اعزاز کے لیے ایک شخص اجازت طلب کر رہا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ اجازت کیوں نہیں لینے آئے، وہ ڈائریکٹ جہاد پہ چلے جاتے، لیکن ان کو پتا تھا میرے کندھوں پہ ذمہ داریاں کچھ اور بھی ہیں، میں پوچھ لوں کہ ان کے بھی حقوق ہیں، اور دوسری طرف راہ خدا میں جہاد کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ تو بیلنسڈ لائف کا طریقہ دیتے ہوئے حضور اسلام نے فرمایا کہ ان کی خدمت کیجئے، یہ آپ کے لیے جہاد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دی؟ حضور میں کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکتے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ یہاں تک ہمیں فرما دیا گیا، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، میں جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، ہر فیصلے سے قبل
دیکھیے میرے ماں باپ کی رائے کیا ہے. ذاتی کچھ فیصلے ہیں جن کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا، لیکن ان اختیارات کے اندر بھی بات کرنے کا انداز، بڑوں کا ادب، ماں باپ کی جو ہے وہ وجود کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکمت برے انداز سے ان سے کوئی بات منوا لی جائے. بلکہ میں وہ کہہ رہا تھا کہ دوستوں سے کہ ماں باپ کو منایا جاتا ہے اور منوانے کا فن آنا چاہیے. اس میں محبت کا انداز ہے، ان کی بات سنتے ہوئے اپنی بات کو بتانا، یہ ادب کے لہجوں میں رہتے ہوئے کیا جائے تو یقیناً یہ باعث سے برکت، باعث سے محمود ہے.